سانحہ APS کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا، آپریشن ضرب عضب کا آغاز ہوا اور دہشت گردوں کو سزائیں دینے کے نام پر فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی گئی۔ ضرب عضب کے بعد آپریشن رد الفساد کی آڑ میں پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں انتظامیہ کی جانب سے پختون دکانداروں اور مزدوروں کے لیے متعلقہ تھانوں میں اپنی رجسٹریشن کا حکم نامہ جاری ہوا، جو کہ ایک خطرناک کھیل کا آغاز تھا۔ انہی دنوں وزیر داخلہ پنجاب رانا ثناء اللہ نے یہ بیان بھی داغ دیا کہ پنجاب میں موجود پختون پاکٹس میں آپریشن کیا جائے گا۔ تب وفاق میں بھی نون لیگ کی حکومت ہونا اس بیان کو اور بھی خطرناک بناتا تھا۔ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف ان دنوں ڈان لیگز کی تحقیقات کی وجہ سے بھی زیر بحث تھے۔ اسی اثنا میں راولپنڈی میں پولیس نے گھر میں گھس کر ایک بچے کو ماں کے سامنے تشدد کر کے مار دیا، جبکہ لاہور میں 2 پختون مزدوروں کو پولیس نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ بطور ممبر قومی اسمبلی میں نے وفاقی حکومت کو خط لکھ کر اپیل کی کہ ایسے بیانات اور اقدامات سے گریز کریں کہ جن سے ملک میں لسانیت کی آگ بھڑک اٹھے اور قومی اتحاد تقسیم کے شعلوں کی نظر ہو جائے۔ مجھ سمیت اپوزیشن کے دیگر ارکان نے قومی اسمبلی میں بھی اس موضوع پر بات کی، مگر بجائے مسئلے کی سنگینی کا ادراک کرنے کے وفاقی حکومت کے نمائندگان نے ہم سب کو دہشت گردوں کا سہولت کار قرار دے دیا اور ملٹری کورٹس میں لے جانے کے دبنگ بیانات دیے۔ اجلاس میں شامل پختون ممبران اسمبلی نے ان تقاریر پر احتجاج کیا اور اجلاس ملتوی ہو گیا۔ قومی اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی اور وفاقی حکومت کے پختونوں کے حوالے سے عزائم کے اظہار اور ان کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو ملٹری کورٹس میں لے کر جانے کے بیانات کے متعلق مجھ سے سوال ہوا تو میں نے صحافی سے کہا کہ اپنے ملک کے شہریوں کے لیے آواز اٹھانے پر فوجی عدالتوں کی دھمکیاں دینے والوں نے اگر فوجی عدالتوں میں کسی کے کیسز چلانے ہیں تو ڈان لیگز والوں کے چلائیں۔ کچھ عرصہ سے سیاق و سباق سے ہٹا کر وہی کلپ فوجی عدالتوں کا جواز دینے کے لیے چلائی جا رہی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی آصف زرداری کے بغل بچے راؤ انور کے ہاتھوں نقیب اللہ محسود کی شہادت نے ان تمام اندیشوں کو درست ثابت کیا جو اپنے خط میں نے بیان کیے تھے۔ آپ نے غور کیا کہ صفحہ کرتاس پر کردار آج بھی وہی ہیں، اور چونکہ ملک پر مسلط مافیا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ انہوں نے نہتے شہریوں پر گولی کیوں چلائی، تو دوبارہ وہی کھیل گرم کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ان کی طاقت کا جواز تقسیم میں پنہا ہے، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو یا ان کے غیر سیاسی ہینڈلرز۔ ہمارے سامنے ہمارے اجڑے گھروں کی راکھ پر بیٹھ کر یہ نئی چنگاری بھڑکائی جا رہی ہے، مگر جو بات یہ بھول رہے ہیں وہ یہ کہ یہ بنگال نہیں ہے کہ جہاں کل ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ لگا کر راہ فرار نکالا جا سکے۔ آج ڈی جی خان سے جنازہ اٹھا ہے تو اسلام آباد سے بھی، پشین میں بھی قبر پر انصاف کا پرچم پڑا ہے تو پختونخوا میں بھی، وہ جس کے آزاد ہونے کا زوم تھا اس مظفر آباد میں بھی۔ جہاں سے جنازہ نہیں اٹھا وہاں کا مکین لاپتہ ہے، جہاں سے لوٹ آیا اتنا ٹوٹا بکھرا اجڑا آیا کہ وہاں بھی سوگ کا سما ہے۔ ملک بھر میں غم و غصہ پھیلا ہے، اور ایسے میں ظلم کا یہ نیا بازار جو پختونوں کی ایتھنک پروفائلنگ کی بنیاد پر گرم کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد تحریک انصاف کو کچلنے سے کہیں بڑا ہے، مگر اس کی وجہ ایک ہی ہے، یہ کانپ گئے ہیں آپ کو پاکستانی بنتا دیکھ کر۔ انہیں خوف ہے اس بات کا کہ اگر آپ ایسے ہی متحد رہے تو ان کی سیاستوں کی دکانیں تو بند ہونی ہی ہیں، ان کے سہولت کاروں کے خونی کاروبار جو ملک میں مستقل سیکیورٹی صورتحال سرگرم کر کے ہی ڈھکے رہتے ہیں، ان کا مستقبل بھی تاریک ہو جانا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آپ نے بہر طور صرف پاکستانی رہنا ہے، یا آپ کو آپ کے مسلک اور فرقے یاد دلائیں گے، نسل اور اصل میں الجھائیں گے، لہجے اور زبان کو بنیاد بنائیں گے، مگر جب تک آپ ایک جھنڈے تلے متحد رہیں گے یہ اپنے ناجائز قبضے کے لیے بھونڈی دلیلیں ہی گڑ سکیں گے، اور بہت جلد اپنے گناہوں کے بوجھ سے غرقاب ہو جائیں گے، کیونکہ جو ایک بات یہ بھول رہے ہیں وہ یہ
کہ یہ بنگال نہیں ہے، ادھر سے راہ فرار ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ اس بار ان کا تسلط بچانے کے لیے ملک نہیں ٹوٹے گا، ان خون آشام درندوں کا غرور خاکستر ہوگا۔